الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھینک اور جمائی انسانی زندگی میں اس سے ہمیشہ ایک انسان کو سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ اس کے شرعی احکام کیا ہیں، آج کی مجلس میں اسے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے چھینک کے بارے میں ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ چھینک یہ صحت کی علامت ہے۔ چھینک آنے کی وجہ سے جسم ٹھیک رہتا ہے، جسم صحت یاب رہتا ہے، اس سے بیماری دور ہوتی ہے، اور چھینک کی وجہ سے ایسی رطوبت نکلتی ہے جسم سے کہ اگر وہ نہ نکلے تو صحت خراب ہو جائے۔ جبکہ چھینک کے بجائے جمائی جسم کو بھاری کرنے اور جسم کی سستی کی پہچان ہوتی ہے، اور جب چھینک آتی ہے تو ایک انسان چست ہوتا ہے، عبادت میں بھی اس کی رغبت بڑھتی ہے، اور جب جمائی آتی ہے تو ایک انسان سست ہوتا ہے اور عبادت سے بھی ایک انسان کی رغبت میں کمی آنے لگتی ہے۔ تو گویا کہ چھینک چستی کی علامت ہے اور جمائی سستی کی پہچان ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ چھینکنے والے کو چھینک کے بعد ایک طرح کی نعمت حاصل ہوتی ہے کہ اس کے دماغ میں اکٹھا جو رطوبت تھی، اس کے دماغ میں جو گیس اکٹھا ہو گیا تھا وہ نکل جاتا ہے۔ اگر وہ باقی رہتا، نہ نکلتا، تو خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتا تھا۔ اور جس طرح زمین پر زلزلہ آتا ہے، اسی طرح اس کے جسم میں چھینک کی وجہ سے ایک طرح سے زلزلہ آیا، اس کے باوجود اس کے جسم کے سارے اعضاء صحیح سلامت رہے۔ اس لیے اس احسان کو پانے کے بعد مناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور الحمدللہ کہا جائے۔ تو اسی لیے جب چھینک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ چھینک کی ابتدا کب ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر ان کے اندر روح پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً چھینک آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق پا کر الحمدللہ کہا تھا۔ تو گویا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الحمدللہ کہا تھا۔ اب آئیے کہ چھینک کے آداب کیا ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ اگر چھینک آئے تو سب سے پہلے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جو سامنے سننے والا ہوگا وہ اس کا جواب یرحمک اللہ سے دے گا۔ یرحمک اللہ، اللہ آپ کے اوپر رحم کرے۔ تو ہم جو چھینکے تھے اس کا جواب دیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب۔ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اگرچہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں کہنا چاہیے۔ جمائی آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ہمارے سامنے چھینکیں اور وہ الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ ہم اس کو یرحمک اللہ سے جواب نہیں دیں گے، بلکہ یہدیکم اللہ کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک غیر مسلم کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس کو مل جائے تو اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب وہ چھینکتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو ہم اس کو دعا دیں گے یہدیکم اللہ
وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، اللہ تجھے ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست کر دے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں یہ روایت آئی ہے کہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور چھینکتے تھے جان بوجھ کر کے، کیونکہ شرارت پسندی تھی یہودیوں کے اندر، اور آج تک یہ شرارت پسندی پائی جاتی ہے۔ تو یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور چھینکتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست کر دے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ غیر مسلم چھینکتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جب چھینک آئے تو فوراً اپنا ہاتھ منہ پر ڈال لینا چاہیے یا کپڑے وغیرہ منہ پہ ڈال لینے چاہیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے تو اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے تھے اور اس سے اپنی آواز دھیمی کر لیتے تھے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ چھینک آئے تو کپڑے اپنے منہ پہ رکھ لینے چاہیے یا کم سے کم ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ چھینک کے جو اثرات آئے تھے وہ کسی دوسرے تک منتقل نہیں ہوں گے اور اس سے دوسرے لوگ بچ جائیں گے۔ جب چھینکنے والا چھینکے اور الحمدللہ کہے تب سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جواب دے۔ اگر چھینکنے والا چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو یرحمک اللہ کے طور پر جواب نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخصوں نے چھینکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب دیا اور دوسرے کا جواب نہیں دیا۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایک آدمی نے چھینکا اور الحمدللہ کہا تھا تو اس کا جواب میں نے یرحمک اللہ کے ذریعہ دیا، دوسرے نے چھینکا اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس کا جواب میں نے نہیں دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو آدمی چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تب ہی اس کی چھینک کا جواب دیا جائے گا، جو چھینکتا ہے الحمدللہ نہیں کہتا اس کی چھینک کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اس کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ چھینک کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اگر کسی کو بار بار چھینک آ رہی ہے تو کتنی مرتبہ کی چھینک کا جواب دیا جائے گا، تو اس حوالے سے بھی ہماری شریعت نے رہنمائی کی ہے۔ اگر کسی کو مسلسل چھینک آ رہی ہے تو 3 مرتبہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ باقی حالات میں یہ سمجھا جائے گا کہ اسے زکام ہے، اس لیے اسے کہا جائے گا شفاک اللہ، شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے۔ اپنی زبان میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے۔ تیسری مرتبہ یہ دعا دی جائے گی۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھینکنے والے کو 3 بار جواب دیا جائے، اگر اس سے زیادہ چھینک آئے تو سمجھو کہ اس کو زکام ہے۔ چھینک سے متعلق کچھ اور احکام ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر چھینک باتھ روم میں آئے تو زبان سے الحمدللہ نہیں بولیں گے بلکہ دل میں الحمدللہ بول لیں گے۔ اگر کسی کو نماز میں چھینک آتی ہے تو دھیمی آواز میں وہ خود الحمدللہ کہے گا، لیکن آواز سے نہیں کہے گا، یا سننے والا یرحمک اللہ نہیں کہے گا، کیونکہ یرحمک اللہ انسانی کلام ہے اور الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو الحمدللہ چھینکنے والا دھیمی آواز میں کہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن کوئی آدمی سن کر کے جو اس کے بازو میں تھا وہ یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یرحمک اللہ انسانی کلام ہے اور نماز میں انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو مرد عورت کی چھینک پر جواب دے سکتا ہے اور عورت بھی
مرد کی چھینک کا جواب دے سکتی ہے۔ خطبہ جمعہ کے بیچ اگر کسی کو چھینک آئے تو دھیمی آواز میں ایک آدمی الحمدللہ کہے گا، کیونکہ الحمدللہ کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے اور اس میں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، تو خطبہ کے بیچ بھی ایک آدمی الحمدللہ کہہ سکتا ہے، لیکن دھیمی آواز میں کہے گا، کیونکہ اگر سننے والا سن لیتا ہے اور یرحمک اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے یرحمک اللہ کہنا جائز نہیں ہوگا۔ خطبے کے بیچ کسی آدمی کا کسی کی چھینک سن کر کے یرحمک اللہ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ خطبہ بھی ایک طرح سے نماز کے جیسے ہے۔ اب ہم چھینک سے متعلق ایک واقعہ پر اپنی بات ختم کریں گے۔ یہ واقعہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بیان کیا ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ امام ابو داود السجستانی، جن کی کتاب سنن ابی داود ہے، ایک مرتبہ وہ کشتی میں سوار تھے، اسی بیچ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سوار تھے اور اس کی چھینک سنتے ہیں تو باضابطہ ایک کشتی کرایہ پر لیتے ہیں اور اس انسان تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس کشتی کے سوار کے الحمدللہ کا جواب دیتے ہیں، جواب اس کو سناتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اور پھر امام ابو داود لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی امام ابو داود سے کہ آپ کشتی میں سوار تھے، کسی کی چھینک کا جواب دینے کے لیے آپ کشتی کرایہ پر لیے، یرحمک اللہ کہنے کے لیے آپ اس تک پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ میں دعا لینا چاہتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہو کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہو۔ سبحان اللہ، میں دعا لینا چاہتا تھا، ہو سکتا ہے وہ بندہ ایسا ہو کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہو۔ جب لوگ کشتی میں سو گئے تو کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، یا اہل السفینہ ان ابا داود اشتری الجنت من اللہ بدرہم، اے کشتی والو، امام ابو داود نے 1 درہم میں اللہ کی جنت خرید لی۔ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں جن کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، انہی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ اسلامی ادب ہماری زندگی میں آ جانا چاہیے۔ کسی کو چھینک آتی ہے الحمدللہ کہے، سننے کے بعد یرحمک اللہ کے طور پر جواب دیا جائے گا، پھر وہ چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی آداب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔